السلام علیکم ناظرین، آپ سب کی بھرپور فرمائش پر موسٹ رومانٹک سٹوری محبت پر مبنی یہ کہانی آپ کے دل کے تار ہلا کے رکھ دے گی۔ تو شروع کرتے ہیں یہ کہانی۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ نوجوان 2 دن بعد ہوش میں آیا تھا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد خالی نظروں سے نرس و سٹاف کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ میں اس وقت راؤنڈ پر تھی، دوسرے پیشنٹس کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی بات نے مجھے چونکایا تھا۔ میں نے پلٹ کر جب اس کی طرف دیکھا تو میں حیران ہوئی تھی۔ میرے سامنے لیٹے مریض کی فائل پر ایک نظر ڈالی اور نرس سے کہا، آپ انہیں ڈسچارج سلپ بنا دیں، اب یہ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں اس مریض کے پاس آ گئی جو اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، انہیں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، مسٹر آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ کیا یہ بھی یاد نہیں ہے آپ کو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ایکسیڈنٹ؟ کیا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میں نے کہا، جی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور آپ کو زخمی حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ آپ کے پاس نہ تو موبائل تھا اور نہ ہی کوئی بٹوا جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا کہ آپ کون ہیں۔ ہمیں آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں مجھے کیوں یاد نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سر پکڑنے لگا۔ میں نے کہا، جسٹ ریلیکس، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ دیر بعد آپ کو سب یاد آ جائے۔ میں نے اس مریض کی فائل کھولی، چند دوائیاں لکھیں اور نرس سے کہا کہ انہیں یہ ٹریٹمنٹ شروع کروا دیں اور کوشش کریں یہ زیادہ سے زیادہ اپنی نیند پوری کریں۔ جتنا یہ ریلیکس ہوں گے اتنا ہی ان کی یادداشت پر اثر اچھا پڑے گا۔ بہرحال میں تمام مریضوں کو ایک نظر دے کر واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں مری کے ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی اور 2 دن پہلے یہ نوجوان ایمرجنسی وارڈ میں آیا تھا۔ یہ کافی زخمی حالت میں تھا۔ جس ٹیکسی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ مکمل طور پر جل چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی اور ٹیکسی کا ڈرائیور موقع پر ہی مر چکا تھا۔ وہ نوجوان شاید اسی ٹیکسی میں کہیں جا رہا تھا کہ جب ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اب اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ نوجوان کہاں سے آیا تھا اور اسے کہاں جانا تھا۔ 2 دن سے وہ بے ہوش تھا اور اب اسے ہوش آیا تھا تو سارا سٹاف اس کے گرد جمع تھا تاکہ یہ پوچھ سکے کہ وہ کون ہے، تاکہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا جا سکے اور انہیں یہ بتایا جا سکے کہ ان کا بیٹا ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا جب اسے سب کچھ یاد ہوتا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ ایک معمولی سا کیس ہے، شاید ڈپریشن کی وجہ سے، اتنے بڑے حادثے کی وجہ سے وقتی طور پر وہ نوجوان سب کچھ بھول چکا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ شاید گھنٹے لگیں گے، لیکن میرا اندازہ ایک دم غلط ثابت ہوا تھا۔ صبح سے رات ہو چکی تھی، میری ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی۔ بس اپنا آخری راؤنڈ لے کر جب میں واپس جانے لگی تو ڈاکٹر فرحان نے مجھے روک لیا۔ وہ کہنے لگے، ڈاکٹر منسا، مجھے تو اس لڑکے کا کیس بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے آخر اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ میں نے کہا کہ 1-2 دن دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، شاید 1-2 دن میں اس کو سب یاد آ جائے۔ ڈاکٹر فرحان نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی سب کچھ یاد آئے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، ہم اس نوجوان کے ایکسپینسو خود برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے ہمیں یہ آسرا تھا کہ نوجوان کو سب کچھ یاد آ جائے گا تو اس کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آئیں گے، ہاسپٹل کا بل ادا ہو جائے گا، لیکن اس نوجوان کو کچھ بھی یاد ہی نہیں ہے تو کوئی کیسے یہاں آ سکتا ہے؟ میں نے کہا، شاید اس ٹیکسی میں یہ سفر کر رہا تھا، اسے آگ لگنے کی وجہ سے اس کا موبائل بھی جل چکا ہے، ورنہ موبائل سے ہمیں کافی انفارمیشن مل جاتی۔ وہ کہنے لگا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا کرنا ہے؟ اگر اس نوجوان کی یادداشت واپس نہ آئی تو پھر؟ میں نے کہا، سر سے بات کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی تو میں واپس جا رہی ہوں، میری ڈیوٹی آف ہو چکی ہے، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگا، چلیں ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اکثر مری میں جب ایسے گمشدہ مریض آتے ہیں تو ان کے ایکسپینسو ہمیں اپنی جیب سے بھرنے پڑتے تھے، اور فرحان کو بھی یہی فکر تھی کیونکہ یہ ہاسپٹل پرائیویٹ تو تھا،
لیکن اگر کوئی ایسا مریض آ جاتا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہوتا تو اس کا علاج ہم ڈاکٹر کی فیس سے کیا جاتا تھا، جس پر ابھی تک تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ معمولی سی کیس ہوتے تھے۔ لیکن یہ نوجوان اپنی یادداشت مکمل طور پر بھول چکا تھا، اپنا نام تک نہیں یاد تھا۔ اگر زیادہ دن تک یہی حال رہتا تو ہم لوگ ہاسپٹل کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں واپس گھر آئی، اپنے چھوٹے سے کوارٹر کا تالا کھول کر جب اندر آئی تو کافی کی شدت سے طلب ہو رہی تھی۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا۔ میں نے اپنے لیے کافی بنائی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ میرے والدین لاہور میں رہتے تھے لیکن مجھے جاب مری میں ملی تھی اور ہاسپٹل کی طرف سے ہاسپٹل کے بالکل قریب ایک کوارٹر بھی مل گیا تھا۔ میرے والدین اکثر چھٹیوں میں میرے پاس آ جایا کرتے تھے لیکن ویسے میں اکیلی رہتی تھی۔ دن کے وقت ایک ملازمہ آتی تھی اور کام کر کر چلی جاتی تھی۔ یوں تو مجھے لاہور میں بھی چھوٹے موٹے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نوکری مل سکتی تھی، لیکن مجھے مری اور یہاں کا موسم بہت پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے مری میں اپلائی کیا تھا اور مجھے یہاں جاب بھی مل گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کا کوارٹر تھا، باہر بہت خوبصورت چھوٹا سا باغ اور ایسے موسم میں گرم گرم کافی میری ساری تھکن اتار چکی تھی۔ میں ایک پرسکون نیند لے کر صبح اٹھی تھی، جلدی جلدی ہاسپٹل کے لیے تیار ہوئی۔ تب تک ملازمہ آ چکی تھی۔ دوپہر کا کھانا میں ہاسپٹل میں کھاتی تھی، البتہ شام کا کھانا وہ ملازمہ پکا کر جاتی تھی۔ اگلے روز جب میں ہاسپٹل گئی تو مجھے اس نوجوان کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نرس پر چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے کڑوی ہوئی دوائی نہیں کھانی، اگر تم نے مجھے انجیکشن لگایا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ میں اس نوجوان کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں قریب آئی تو نرس کہنے لگی، میڈم اس نے جوان کی ذہنی کنڈیشن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ بچگانہ حرکتیں کرتا ہے، کھانے کی چیز پسند نہیں آتی تو پلیٹ پھینک کر توڑ دیتا ہے۔ میں نے اسے ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا۔ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یہ مجھے پھیکے کھانے دے رہی ہے، مجھے مرچوں والا پسند ہے، یہ مجھے کڑوی دوائیاں دیتی ہے اور بہت زور سے ٹیکا لگاتی ہے۔ نرس کہنے لگی کہ جب بھی میں نے انجیکشن دیتی ہوں یہ بچوں کی طرح ضد کرتا ہے اور یہ کنڈیشن اس کی کل رات سے شروع ہوئی ہے۔ میرے لیے یہ بات ایک عجیب سی تھی۔ ایک تو نوجوان اپنی یادداشت کھو چکا تھا اور دوسرا جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے اپنے عمر سے کافی کم عمر بچوں کی طرح سے وہ منہ کے زاویے بدل رہا تھا، جیسے کہ وہ محض 12-13 سال کا ہو۔ میں نے کہا تم انجیکشن بھرو اور میں اسے لگاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے انجیکشن نہیں لگواتا۔ وہ کہنے لگا دیکھو ڈاکٹر مجھے زور سے ٹیکا نہ لگانا، مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم اپنے اتنے بڑے ہو کر ٹیکے سے ڈرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں ڈر تو لگتا ہے اور اتنا بڑا تھوڑی ہوں، میں تو کھانا بھی اپنی امی کے ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ میں اس نوجوان کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیا وہ پہلے سے ذہنی مریض تھا؟ بہرحال کچھ ہی دیر میں ہمارے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی اکٹھے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس نوجوان کا کیا کیا جائے، جو کہ شاید نیم پاگل تھا یا باولا تھا۔ کوئی بھی اسے رکھنے کے لیے یا اس کے لیے کوئی بہترین انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں۔ ڈاکٹر فرحان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس نوجوان کو باہر نکال دینا چاہیے، ہمیں اس کا علاج کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں، باقی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرا دل اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ میں اس نوجوان کو بے آسرا چھوڑ دوں، اس لیے میں اسے اپنی کوٹیج میں لے آئی۔ وہ میرے گھر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ڈاکٹر تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ میں نے کہا جب تک تمہیں سب کچھ یاد نہیں آ جاتا تم یہاں رہ لو، ورنہ کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا تم مجھے چاکلیٹ کھلاؤ گی؟ میں اس کی بات پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں نے کہا ہاں اگر تم مجھے تنگ نہیں کرو گے، دوائی ٹائم پہ کھاؤ گے تو میں تمہیں چاکلیٹ کھلا دوں گی۔ پھر وہ کسی بچے کی طرح سے مسکرانے لگا اور تالیاں مارنے لگا، کہنے لگا ہاں میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تم بہت اچھی ڈاکٹر ہو۔ اس دن تم نے مجھے ٹیکا لگایا تھا تو مجھے بالکل بھی درد نہیں ہوا تھا۔ اب میں یہ کرتی تھی کہ اسے اچھی طرح سے سمجھا کر جاتی تھی کہ وہ ملازموں کو تنگ نہ کرے اور خود ہاسپٹل چلی جاتی تھی، لیکن شام کو جب میں واپس آتی تھی تو ملازمہ سر پکڑے بیٹھی ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کون پاگل ہے بیگم صاحبہ جسے آپ اٹھا کر لے آئی ہیں؟
میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی کہتا ہے پاستا بنا کے دو تو کبھی کہتا ہے کہ میں بریانی کھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے جو کچھ بیگم صاحبہ نے کہا ہے میں وہی پکاؤں گی، تو پورے گھر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب بچوں کی طرح زمین پر بیٹھ کر ٹانگیں مار رہا تھا کہ مجھے پاستا چاہیے۔ کہنے لگی کہ اگر یہ روز ایسی حرکتیں کرے گا تو میں نوکری چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا اچھا تم پریشان نہ ہو، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ جب میں گھر کے اندر گئی تو گھر بکھرا پڑا تھا۔ ملازمہ بھی میرے پیچھے آ گئی۔ کہنے لگی میں نے ابھی ساری صفائی کی تھی اور اس نے سب کچھ بکھیر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ گندی ہے، اس نے مجھے پاستا بھی نہیں دیا اور کہتی ہے بریانی بھی نہیں بناؤں گی، میں کوئی بھی پھیکی چیز نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ تم نے گھر کا حشر کیوں خراب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ نوکرانی میری بات نہیں مان رہی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اگر تم یہ حرکتیں کرو گے تو تمہارے پسند کا کچھ بھی نہیں بنے گا اور نہ ہی تمہیں چاکلیٹ لا کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ماتھے پر بل ڈالے صوفے کی کشن زمین سے اٹھا کر واپس رکھنے لگا۔ اس نے 10 منٹ کے اندر پورا بکھیرا اٹھا لیا تھا، پھر میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگا میری چاکلیٹ دو۔ میں اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آئی تھی، اس لیے اسے ایک چاکلیٹ پکڑا دی۔ ملازمہ جا چکی تھی۔ میں نے کہا تم نے پاستا کھانا ہے؟ کہنے لگا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے پاستا بناتی ہوں، اور میں تھکی ہوئی آئی تھی لیکن پھر بھی میں اس کے لیے پاستا بنا کر دے دیا اسے۔ وہ بے حد خوش تھا۔ کہنے لگا تم بہت اچھی ہو۔ پھر کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا منسا۔ میری بات سن کر کہنے لگا اچھا نام ہے۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سن کر پھر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کہنے لگا ہاں میرا نام کیا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے میرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ، تم سوچو۔ پھر وہ واقعی کافی دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تمہاری امی تمہیں کیا کہہ کر پکارتی تھی؟ کہنے لگا امی؟ امی کون ہوتی ہیں؟ میں نے کہا کوئی نہیں تم پاستا کھاؤ۔ ابھی اثر ہونے لگا تھا، اب میں ملازمہ سے ہی کہہ دیتی تھی کہ یہ جو کہتا ہے وہ اسے بنا دیا کرو، لیکن ملازمہ کو پاستا بنانا نہیں آتا تھا۔ جب بھی میں گھر آتی وہ کہتا سنو مجھے پاستا بنا دو، میں اسے بنا دیتی، پھر اس سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ بیٹ بال کا بہت شوقین تھا، فٹ بال کا بھی، اس لیے میں ایک دفعہ اس کے لیے بیٹ بال اور فٹ بال لے کر آ گئی۔ خوشی وہ جھومنے لگا تھا، بچوں کی طرح چلا رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا تم بہت اچھی ہو، تم مجھے بہت اچھے لگنے لگی ہو۔ میں اس کے رخسار پر چٹکی کاٹ کر کہتی کہ تم بھی بہت اچھے ہو۔ اب بکھیرا نہیں ڈالتے، تنگ بھی نہیں کرتے۔ چند روز بعد فرحان میرے گھر پر آیا تھا تو کہنے لگا تم نے اس پاگل کو ابھی تک سنبھال رکھا ہے، اسے نکالو گھر سے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں، کہاں جائے گا یہ؟ جب تک اسے یاد نہیں آ جائے گا میں اسے کہیں بھی نہیں اس طرح چھوڑ سکتی۔ وہ کہنے لگا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ بے شک اس کا ذہن بچگانہ ہے لیکن ہے تو یہ مرد نا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تمہارے ساتھ یوں رہنا مناسب ہے۔ میں نے کہا وہ بچہ ہے ذہنی طور پر، اس کی حرکتیں بھی ایسی ہیں، میرے لیے وہ بالکل بے زر ہے۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ میرا انگلینڈ کا ویزا لگ گیا ہے، 6 مہینے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اگر وہاں ہاسپٹل میں پرماننٹ مجھے رکھ لیا گیا تو پھر جب واپس آؤں گا پھر ہم لوگ شادی کریں گے اور پھر میں تمہیں بھی اپنے ساتھ وہاں لے جاؤں گا۔ فرحان مجھے بہت پسند کرتا تھا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے فرحان سے کوئی طوفانی محبت تھی، لیکن بہرحال شادی تو کرنی تھی، اس لیے مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم آؤ گے تو پھر لاہور میں میرے والدین سے بات کر لینا۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو اب اچھی سی چائے پلاؤ، پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا چائے میں بنا دوں لیکن باہر نہیں جا سکتی کیونکہ یہ نوجوان اکیلا ہو جائے گا، اور اکیلا ہوتا ہے تو بچوں کی طرح ڈرتا ہے۔ کہنے لگا پتہ نہیں تم نے اسے کیوں اپنے گھر پر رکھا ہے۔ بہرحال ہم نے چائے پی اور کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ پھر فرحان جا چکا تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی بدل سکتی ہے۔ 1 مہینے بعد میرے والدین مری میں مجھ سے ملنے آئے، وہ کافی پریشان تھے۔ پہلے تو اس نوجوان کے بارے میں پوچھنے لگے، میں نے انہیں اس کے متعلق سب کچھ بتایا تھا۔ پھر میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہم بہت پریشان ہیں،
میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ تمہیں پتہ تو ہے تمہارے باپ نے جس سے قرضہ لیا تھا وہ اپنی رقم ابھی مانگ رہا ہے، کہتا ہے یا تو رقم ابھی کے ابھی دو یا پھر اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دو۔ میں نے کہا اس کا دماغ تو خراب نہیں ہے، ہر مہینے میں ایک معقول رقم قرض کی ادائیگی کے لیے دے رہی ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتی۔ میری والدہ رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ نہیں مانتا، تم بتاؤ کہ اب کیا کریں؟ تمہارے والد یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے نکاح اس بڈھے سے ہو جائے، وہ اچھا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اس سے کہہ دیں کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ چپ سی ہو گئی، کہنے لگی کیا مطلب؟ میں جانتی تھی کہ اس بندے کی نظر اچھی نہیں ہے، وہ پہلے بھی مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ میرے باپ نے ایگریمنٹ سائن نہ کیا ہوتا تو میں شاید لڑ بھی جاتی، لیکن میرا باپ اس کے سامنے ہاتھ کٹوا چکا تھا۔ اب اس ایگریمنٹ کے تحت اگر میرا والد مقررہ وقت پر اسے رقم نہ دیتا تو وہ شخص مجھ سے شادی کر سکتا تھا۔ اس نے دھوکے سے میرے باپ سے ایسے ایگریمنٹ پر سائن کروایا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی اس شخص سے ہو۔ میں نے کہا کہ ایک تو فرحان بھی انگلینڈ جا چکا ہے، ورنہ میں اسے نکاح کر لیتی اور نکاح نامہ اسے بھجوا دیتی تاکہ وہ شخص آپ کو یہ دھمکی نہ دیتا۔ یہ سن کے میری ماں حیرت سے چلائی اور آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی اس بولے سے؟ میں نے کہا کہ وہ وقتی طور پر اس سے نکاح کر لیتی ہوں اور نکاح نامہ آپ اس شخص کو دکھا دیجیے گا، پھر وہ کوئی نہ کوئی بیچ کی راہ ضرور نکالے گا۔ میں اس بڈھے سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ میری والدہ نے یہی بات میرے والد سے کہی تو انہیں بھی میرا فیصلہ ٹھیک لگا۔ ایک دو دن میں ہی نکاح کی ساری تیاری میرے والد نے کر لی تھی۔ میں نے جب ان سے کہا کہ تمہیں میں بہت ساری چاکلیٹ دوں گی، کہنے لگا اچھا وہ کیوں؟ تم تو روزانہ ہی کھلاتی ہو اور وہ پورے گھر کی صفائی مجھ سے کروانے کے بعد دیتی ہو۔ میں نے کہا تو بکھیرتے بھی تو تم ہو نا۔ کہنے لگا اتنی ساری چاکلیٹ کیوں ہوگی؟ میں نے کہا کہ تمہیں مولانا صاحب کے سامنے 3 بار قبول ہے کہنا پڑے گا، اور جہاں وہ کہیں وہاں انگوٹھا لگا دینا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب تمہیں نہیں سمجھا سکتی، بس جو کہہ رہی ہوں وہ کر دینا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر تم چاکلیٹ دو گی نا؟ میں نے کہا ہاں میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی۔ اس نے یہی کیا تھا، اس نے انگوٹھا بھی لگا دیا تھا اور مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ میں نے اسی نکاح نامے کی کاپی کروائی اور اس بڈھے کو بھیج دی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میرا شوہر تم پر کیس کر دے گا، اس لیے بیچ کی کوئی راہ نکال، ورنہ جس طرح سے میں اسے پیسے واپس کر رہی ہوں وہ پیسے لیتا رہے۔ یہ مسئلہ تو حل ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ بے زر سا نوجوان مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب فرحان واپس آئے گا میں نے جیسے اس سے نکاح کے لیے کہا تھا اور اس نے کر لیا، میں اسے طلاق بھی لے لوں گی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اب کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تھا، مجھ سے بے تکلف بھی ہو گیا تھا، لیکن میں اسے بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ جب میں ہاسپٹل سے آتی تو وہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا، کہتا اب تو میری آس پاس کے بچوں سے بہت دوستی ہو گئی ہے، وہ میرے ساتھ بولتے ہیں، بیٹ بال کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں بار بار اسے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، لیکن یہ کچھ بھی نہیں بتاتا تھا، بس گہری سوچ میں پڑ جاتا تھا، پھر کہتا تھا یاد نہیں آ رہا۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھے بھی اس سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کی شرارتیں دیکھ کر میں اپنی فرسٹریشن بھول جاتی تھی، ساری تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باغیچے میں لے جاتا اور کہتا میرے ساتھ فٹ بال کھیلو۔ میں بھی کبھی کبھی اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگتی۔ 6 مہینے بھی گزر گئے تھے۔ جب فرحان واپس آیا تو میں بے حد خوش تھی، کیونکہ تمام مسائل حل ہو چکے تھے۔ اس بار جب وہ آیا تو میرے لیے بہت خوبصورت تحفے لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا آج کا دن ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ میں نے بھی ہاسپٹل سے چھٹی لے لی تھی۔ کہنے لگا بس اللہ جلد از جلد تمہارے والدین سے بات کروں گا، کیونکہ میری جاب انگلینڈ میں لگ چکی ہے، ہم 1 مہینے کے اندر اندر شادی کر لیں گے۔ میں یہ بات اکثر بھول چکی تھی کہ میرا نکاح اس نوجوان سے ہو چکا ہے۔
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ اس وقت نوجوان سامنے صوفے ماتھے پر بڑھ ڈالے بڑے غصے سے فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس نوجوان کو دوست کہتی تھی، نام تو اس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا دوست آؤ میرے ساتھ کچن میں تھوڑی ہیلپ کروا دو۔ اکثر ایسا ہوتا تھا جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ بھی میرے ساتھ لگ جاتا تھا۔ وہ کچن میں آ گیا اور میں چائے بنانے لگی۔ ایک فرائی پین میں شابی کباب بھی رکھ دیے۔ میں نے کہا تم دیکھو میں باقی کی چیزیں ریڈی کرتی ہوں۔ میں ابھی چائے کی تیاری کر رہی تھی جب فرحان اندر آ گیا اور کہنے لگا تم کن چکروں میں پڑی ہو، مجھے تمہارے ساتھ باہر جانا ہے، اپنا وقت بہت اچھا سپینڈ کرنا ہے۔ فرحان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور نوجوان نے بھی فرحان کو اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آؤ نا ادھر، تمہیں خاص چیز دکھانی ہے، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا آؤ باہر تو آؤ۔ پھر میں نے کہا اچھا آتی ہوں۔ چائے کی کیتلی کے نیچے آگ ہلکی کر دی اور فرحان کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ میرے لیے سونے کی انگوٹھی لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا یہ میں رات کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے دوران تمہیں پہناؤں گا۔ ہم یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ جب مجھے اس نوجوان کی چلانے کی آواز آئی۔ میں نے سب کچھ چھوڑا اور کچن میں آ گئی۔ دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے گرم گرم تیل سے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوا ہے، تمہارے ہاتھ کیسے جل گئے؟ کہنے لگا میں مچھلی فرائی کرنے لگا تھا، پتہ ہی نہیں چلا میرے ہاتھ جل گئے، مجھے بہت جلن ہو رہی ہے، بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا منسا پلیز مجھے دوا لگا دو۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ فرحان بھی پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا تم بھی بڑی لاپرواہ ہو، اس کا دماغ ویسے ہی کام نہیں کرتا اور تم نے اسے کچن میں کھڑا کر دیا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اتنا تکلف نہ کرو۔ فرحان نے دونوں چولہے بند کیے۔ اس نے نوجوان کے ہاتھ بری طرح سے جل چکے تھے اور وہ روئے جا رہا تھا۔ فرحان کہنے لگا جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ میں فوراً سے لے آئی۔ ایک ہاتھ پر میں نے اس کی پٹی باندھی اور دوسرے ہاتھ پر فرحان نے، پھر اسے چپ کرواتے رہے۔ فرحان کہنے لگا کہ اب اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ تو میں اسے میڈیسن بھی دے دیتا ہوں، اسے نیند آ جائے اور یہ آرام سے سو جائے۔ اسے اپنے ہاتھ سے شامی کباب کھلایا تھا۔ ساسا کہا رہا تھا، ساسا روئے جا رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تم نے فرائی نہیں کرنی تھی، اگر تم سے نہیں ہو رہی تھی تو مجھے آواز دے دیتے۔ وہ کہنے لگا بس ہو گیا، اب میں کیا کروں، وہاں جلن ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ابھی تمہیں فرحان دوائی دے گا تو آرام آ جائے گا۔ نہیں آئے گا، مجھے پتہ ہے مجھے کتنا درد ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کیا تھا، میرے دل کو کچھ ہوا تھا، شاید مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ بار بار اس کے آنسو میں خود اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ فرحان کہنے لگا کہ یہ میڈیسن اسے دو، ابھی کچھ دیر میں اس کا درد بھی کم ہو جائے گا، یہ سو بھی جائے گا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا دیکھو منسا، میں آج کا پروگرام کینسل نہیں کر سکتا، پھر مجھے کل سے ہاسپٹل بھی جوائن کرنا ہے۔ میں نے کہا پر فرحان تم خود سوچو، اس کی حالت دیکھو، میں اسے اکیلا کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ کچھ دیر تو فرحان مجھے غصے سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو میں مہینہ صبر نہیں کروں گا، مجھے جلد از جلد واپس جانا ہے۔ اب میں تمہارے والدین سے بھی شادی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کر لینا، میں تمہیں منع تو نہیں کر رہی، لیکن ابھی میں اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ فرحان چپ ہو گیا تھا، لیکن وہ نوجوان میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں کمرے میں چھوڑ آتی ہوں، تم سو جاؤ، سو گے تو درد ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگا نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کل میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ تو کہنے لگا وہاں پر ایک میرے جیسا لڑکا ویسے ہی قبول ہے کہتا ہے جیسے میں نے کہا تھا، پھر کاغذ پر انگوٹھا بھی لگاتا ہے، سائن بھی کرتا ہے، اور لڑکی بھی ایسا ہی کرتی ہے جیسا تم نے کیا تھا۔ میں نے کہا پھر؟ تو کہنے لگا پھر وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں، تم میرے کمرے میں کیوں نہیں رہتی، دوسرے کمرے میں کیوں رہتی ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا ایسی باتیں نہیں کرتے، اور تمہیں کس نے کہا ڈرامہ دیکھو؟ یہ کہہ کر میں نے اس کے بازو سے پکڑا اور اسے اس کے کمرے میں لے آئی۔ اس سے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر جاتی وہ کہنے لگا سب ایک بیڈ پر سوتے ہیں، پلیز تم بھی میرے ساتھ آج میرے بیڈ پہ سو جاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے،
تم مجھ سے باتیں کرتی رہو گی، مجھے نیند آ جائے گی۔ پلیز، بڑے ملتجی لہجے میں اس نے کہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں یہیں تمہارے پاس بیٹھی ہوں، تم سو جاؤ۔ میں بیڈ پر اس کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تاکہ وہ سو جائے۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، مجھے یہ فرحان اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ میں اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ بس نہیں اچھا لگتا، پھر اس کے ساتھ کہیں مت جانا۔ میں نے کہا کہ بری بات ہوتی ہے، تم اچھے بچے ہو نا، اس لیے اچھے بچوں کو سب اچھے لگتے ہیں۔ کہنے لگا، لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا، تم زیادہ سوچو مت۔ ایسے کرتے کرتے وہ سو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو وہ مجھے پکار رہا تھا۔ مجھے ویسے بھی جانے کی جلدی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو کہنے لگا، مجھے شرٹ سے آئل کی بو آ رہی ہے۔ شرٹ پہنی تھی، وہ واقعی اس میں آئل گرا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں کس طریقے سے دوسری شرٹ پہنوں گا؟ تم مجھے شرٹ پہنا دو پلیز۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں کیسے پہنا سکتی ہوں؟ کہنے لگا، تو پھر میں کیسے پہن سکتا ہوں؟ اس نے اپنے دونوں پٹی سے بندھے ہوئے ہاتھ میرے سامنے کیے۔ میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ کہنے لگا، پہنا دو نا پلیز۔ میں نے اس کی الماری سے شرٹ نکالی اور بیڈ پر رکھ دی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھولے، پھر اسے اتارنے میں اس کی مدد کی۔ پھر بڑی آہستگی سے شرٹ پہنائی تھی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کا یوں مجھے دیکھنا مجھے الجھن میں ڈالنے لگا تھا۔ پھر کہنے لگا، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے اس کی شرٹ کا آخری بٹن بند کرتے ہوئے کہا، اس لیے ابھی کچھ دیر میں ملازمہ آ جائے گی، میں اس سے کہہ دوں گی کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے، تم اسے تنگ مت کرنا۔ وہ کہنے لگا، میں نہیں اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتا، تمہارے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ میں نے کہا، میں شام کو واپس آؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میں تمہارے ہاتھ سے شام کو کھا لوں گا۔ بہرحال ناشتہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کروا دیا تھا۔ پھر میں ہاسپٹل چلی گئی تھی، لیکن شام کو فرحان نے مجھے گھر نہیں جانے دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم نے کھانا ریسٹورنٹ میں کھایا۔ اس نے مجھے انگوٹھی بھی پہنا دی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ فرحان کو کیسے بتاؤں گی کہ اس کے جانے کے بعد مجھے فوراً اس نوجوان سے نکاح کرنا پڑا تھا، اس لیے مجھے اسے طلاق بھی دینی پڑے گی۔ پتہ نہیں میری بات سن کر وہ کیا سمجھے گا، کیا سوچے گا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ بنا اسے بتائے ہی یہ کام بھی ہو جائے، لیکن جب میں گھر آئی تو نوجوان ابھی بھی صوفے پہ بیٹھا تھا۔ حالانکہ رات کے 1 بج گئے تھے۔ میں نے کہا، تم سوئے نہیں ابھی تک؟ میری بات سن کر اس نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ ابھی تک کیا ہوا تمہیں بتاؤں؟ پھر میں نے چاکلیٹ نکال کر دی۔ کہنے لگا، مجھے نہیں کھانی، کہاں گئی تھی تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ فرحان کے ساتھ۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی اسے دکھائی۔ میں نے کہا، یہ دیکھو مجھے کتنی خوبصورت انگوٹھی دی ہے اس نے۔ اس نے ایک نظر انگوٹھی دیکھی، پھر نظریں چرا کر کہنے لگا، کیوں دی ہے؟ اس نے تمہیں میری بیوی ہونا تو اس نے تمہیں انگوٹھی کیوں دی ہے؟ یہ سن کر میں نے جو حیرت سے اسے دیکھا تھا، میں نے کہا، کیا؟ تو میں کون ہوں تمہاری؟ وہ کہنے لگا، میری بیوی ہو نا۔ میں نے دیکھا تھا جس سے نکاح ہوتا ہے اسے بیوی کہتے ہیں۔ اور برابر والے جو انکل ہیں نا، انہوں نے بھی مجھے قبول ہے کا مطلب سمجھایا تھا۔ کہتے تھے کہ جو 3 بار قبول ہے کہتے ہیں تو وہ لڑکی ہماری بیوی ہو جاتی ہے۔ ہم دونوں ہیں، پر کسی تیسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے کہا، یہ تم کن لوگوں میں بیٹھنے لگے ہو؟ کس قسم کی باتیں کرنے لگے ہو؟ وہ کہنے لگا، مجھے اب ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ مجھے فٹ بال اچھا نہیں لگتا، مجھے بیٹ بال بھی اچھا نہیں لگتا، اور یہ چاکلیٹ بھی اچھی نہیں لگتی، اور تمہارا فرحان اس کے ساتھ جانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرا دل چاہتا ہے تم میرے پاس رہا کرو، مجھ سے باتیں کیا کرو، میں کمرے میں میرے ساتھ سویا کرو۔ اس کی باتوں نے پہلی بار میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد تمہارا ٹی وی دیکھنا بند اور بڑے بڑے انکل سے ملنا بھی بند۔ وہ کہنے لگا، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ پھر اپنے ہاتھ میرے ہاتھ سامنے کیے اور کہنے لگا،
کھانا کھلا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کیسے بھول گئی کہ اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے کہا اوہو، میں تو بالکل بھول ہی گئی تھی کہ تم نے کھانا نہیں کھایا۔ کب سے تم نے مجھے فضول باتوں میں لگا رکھا ہے، میں بھی کھانا لاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے کھانا گرم کیا اور اسے کھانا کھلانے لگی۔ وہ کہنے لگا کیا میں بہت برا ہوں؟ بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ میں نے کہا کس نے کہا تم بہت اچھے ہو، کھانا کھا چکا تھا۔ اگر میں اچھا ہوں تو پھر فرحان کے ساتھ کیوں جاتی ہو؟ یہ انگوٹھی اتار دو۔ میرے ہاتھ ٹھیک ہوں گے تو میں تمہیں نئی انگوٹھی لا کے دوں گا تو وہ پہن لینا۔ میں نے کہا جب تم لاؤ گے تو میں پہن لوں گی۔ دیکھو فرحان ایک ڈاکٹر ہے، پیسے کماتا ہے، تم تو کچھ بھی نہیں کماتے، مجھے انگوٹھی کہاں سے لا کے دو گے؟ چاکلیٹ تک تو میں تمہیں لا کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جب میرے ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں پیسے کما کے دوں گا، تمہارے لیے انگوٹھی بھی لاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہاتھ ٹھیک ہوں گے تب کرو گے نا۔ میں کھانا اٹھا کے فریج میں رکھ چکی تھی، اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ کہنے لگا تم میرے کمرے میں میرے ساتھ سو جاؤ۔ میں نے کہا پلیز مجھے پریشان مت کرو، اس بار میں نے لہجہ سخت رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے شرٹ میں نیند نہیں آئے گی، مجھے نائٹ شرٹ پہننی ہے۔ میں رات کو بھی صحیح سے سو نہیں پایا تھا، مجھے شرٹ پہنا دو۔ میں نے پھر ایک گہری سانس لی، اس کے کمرے میں آ گئی، پھر اس کی شرٹ اتار کر جیسے اسے نائٹ شرٹ پہنانے لگی، اس نے اپنے دونوں بازو میری کمر پر رکھ دیے تھے اور اگلے ہی لمحے مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی ایسی جرات بھی کر سکتا ہے۔ پھر میری گردن پر اپنے لب رکھ کر اس نے ایسی بات کہی کہ میری جان نکل گئی تھی۔